السلام علیکم، میرا نام واحد خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز آف پاکستان۔ 1945 میں برطانیہ کے ایک رائٹر ہیں، ایک جرنلسٹ تھے جارج آرویل۔ انہوں نے ایک ناول لکھا اور وہ ایک سمبولک سا سٹائر، پولیٹیکل سٹائر پہ مبنی ایک ناول تھا جس کا نام تھا اینیمل فارم۔ وہ اینیمل فارم بنیادی طور پر تھا وہ نیپولین اور سوویت یونین کے اندر جو کہ گورنمنٹ چل رہی تھی، حکومت تھی، جس طرح کی صورتحال کی اس کے اوپر انہوں نے یہ بنایا اور وہ بہت پاپولر ہو گیا، انٹرنیشنلی ریکگنیشن مل گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس ریکگنیشن کی وجہ سے، وہ پاپولیرٹی کی وجہ سے جارج آرویل نہ صرف خود پریشان رہنے لگ گئے اور سٹریس میں آنے لگ گئے، بلکہ ان کے والدین، اس کے ماں باپ دونوں جو ہے وہ پریشان ہونے لگ گئے کہ والدین کو یہ تشویش لاحق ہونے شروع ہو گئی کہ یہ پاپولیرٹی، یہ جو شہرت تھی، وہ اس کے نہ صرف جارج آرویل کے لیے مصیبت کا باعث بنے گی بلکہ ان کے لیے بھی وہ مصیبت کا باعث بنے گی۔ اور جارج آرویل پریشانی میں انہوں نے ایک بار کہا بھی تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری تحریر پہ توجہ دی جائے، نہ کہ مجھ پہ توجہ دی جائے۔ یہ واقعہ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ ابھی زورین نظامانی کا آرٹیکل چھپا اور اس کے بعد اس کو پاپولیرٹی جس طریقے سے ملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنے، اور والدین ابھی مجبوراً ان کو جو چیز ان کے لیے فخر کا، عمومی طور پر فخر کا باعث ہونا چاہیے تھی، خوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کے بچے، ان کا بیٹا کس طریقے سے نیشنل لیول پہ ریکگنیشن حاصل کر رہا ہے، شہرت حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتے، وہ پریشانی میں لاحق ہو گئے اور اب ان کو سوشل میڈیا پہ آنا پڑا اور سوشل میڈیا میں آ کر ان کو یہ ڈیفینڈ کرنا پڑا کہ ان کے بیٹے کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، کسی ایجنڈے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ڈیولپمنٹ ہے کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کیا کہا، اہم بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ ان کو یہ ایکسپلین کرنا پڑا۔ زورین کا اپنا ایک ویڈیو آیا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس پہ تحریر پہ توجہ دی جائے کہ اصل میں وہ کیا کہہ رہی ہے، اور یہ کہ لوگ جو ہیں وہ سوال کرنے کی عادت ڈالیں، سوال کریں، تعلیم حاصل کریں۔ تو یہ ایگزیکٹلی اسی طرح کی بات ہے جیسے جارج آرویل نے کہا۔ تو اس طرح کا فینومینا کہ شہرت، اور وہ شہرت جو بہت ساری مخالفت کو بھی جنم دے، تو ایک طرف شہرت تو ہے، ہیپینس، خوشی کا باعث شاید ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے اس کو ایک پریشانی اور خاص کر کے والدین کے حوالے سے وہ پریشانی کا ایک وجہ بن جاتی ہے۔ البرٹ کامیو کا ایک قول ہے کہ خوف ہمیشہ سزا سے پیدا نہیں ہوتا، اکثر یہ بے یقینی سے جنم لیتا ہے۔ یہ الفاظ اپنی جگہ پہ سادہ ہیں، پرسکون ہیں، مگر ان کے پیچھے ایک گہرا احساس چھپا ہوا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وضاحت درست ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ وضاحت کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی۔ عام طور پر کسی نوجوان کی تحریر کو غیر معمولی توجہ ملے، نام پہچان ملے اور لوگ اس پر بات کریں تو یہ خوشی کا موقع سمجھا جاتا ہے، گھر میں فخر ہوتا ہے، امید بنتی ہے۔ لیکن اس بار کہانی ذرا مختلف ہے۔ جس پہچان پر خوشی ہوئی، وہی پہچان کبھی کبھی احتیاط کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ معاملہ صرف ایک تحریر یا ایک خاندان تک محدود نہیں۔ بہت سے معاشروں میں خوف ہمیشہ کسی اعلان، کسی نوٹس یا کسی حکم کے ساتھ نہیں آتا، اکثر وہ خاموشی سے عادت بن جاتا ہے۔ لوگ اکثر سیکھ لیتے ہیں کہ کس بات پر خاموش رہنا بہتر ہے اور کس بات کی وضاحت ضروری ہے۔ یہ والدین کا بیان کوئی الزام نہیں ہے، نہ کوئی دعویٰ، یہ ایک فطری انسانی رد عمل ہے، اپنے بچوں کو ہر ممکن خطرے سے بچانے کی کوشش ہے۔ جب حالات غیر واضح ہوں تو والدین خوشی سے زیادہ تحفظ کو ترجیح دیتے ہیں۔ شاید اصل سوال یہ نہیں ہے کہ تحریر میں کیا لکھا گیا تھا، اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے کب یہ سیکھ لیا کہ پہچان ہمیشہ جشن نہیں ہوتی، کبھی کبھی فکر بھی ساتھ لے کر آتی ہے، اور کبھی کبھی سب سے بلند آواز وہ نہیں ہوتی جو لکھی جائے، بلکہ وہ خاموشی ہوتی ہے جو اس کے بعد ہمارے رویوں میں اتر جاتی ہے۔